قيوما سميعا بصيرا هو الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي باركنا له لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عقیدت و محبت نبت و صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا امام المرسلین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں رب
کیا لامکان پہ بھی تو جگمگایا نہیں ایک جلوہ نے موسیٰ کو بے خود کیا لامکان پہ بھی تو جگمگایا نہیں رب عالم نے تجھے کو بلایا وہاں ان کو معراج کی شب یہ حق نے کہا یوں تو پیارے ہیں مجھ کو سبھی انبیاء میرے محبوب تجھے سے پہلے یہاں دیکھ کوئی بھی آیا نہیں رب عالم نے تجھے کو بلایا جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا لامکان پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں رب عالم نے تجھے کو بلایا آواز کرم دیتا ہی رہا تھک ہارے گئے لینے والے مگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی محروم کسی کو لٹایا نہیں رب عالم نے تجھے کو بلایا جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں ایک جلوہ نے موسیٰ کو بے خود کیا لامکان پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں رب عالم نے تجھے اللہ جل جلالہ امان والہ وحدہ لا شریک لہ الحمد والصلاۃ والسلام علیہ پیارے محمد کبریا باعث قوم مقام محبوب رب سلام محبوب سید سربراہ حامل کسان یلتابات الماء دوران آخر رسول ختم رسول سید البشر من بعد قال المنیر لقد نبی القمر آخر نظر مدنی قائدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیزار بابرکات ہدیہ درود و سلام نظرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستو اللہ وحدہ لا شریک دی لارا کتاب قرآن مجید قرآن رشید دے وچوں ایک آیات بینات دا تھوڑا جہا حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندہ نا چیز نو حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اس نو قرآن نو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا الذی بارکنا حولہ اللہ وہ اللہ ہے جس نے برکت والی جگہ دی سیر کرائی
بارکنا حولہو لنریہو من آیاتنا تاکہ اسی اپنے محبوب نو اپنیاں نشانیاں دکھا دئیے اپنیاں برکت والی چیزاں تو آگاہ فرما دئیے لنریہو من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر بے شک اللہ سندا بھی ہے اللہ ویکھدا بھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں اس آیت بینات دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب نو جو معراج کرائی اس دے مقصد نو بیان فرمایا کہ اسی معراج کس واسطے کرا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس واسطے کہ اے محبوب اسی دانوں اپنیاں نشانیاں دکھانا چاہنے ہیں اپنیاں برکت والی چیزاں دکھانا چاہنے ہیں۔ تو برکت تو مراد مفسرین اکرام فرماتے ہیں اللہ دی بارکنا حولہو مسجد اقصی جیڑی ہے اس دے ارد گرد اللہ فرماتا ہے اساں برکت رکھیے۔ برکت کس وجہ نہ رکھیے علماء فرماتے ہیں اور جڑے اس جگہ تے زیارت واسطے جاندے نے وہ جانتے ہیں کہ اس جگہ تے کم و پیش 70,000 انبیاء علیہ السلام دے مزار موجود ہیں۔ 70,000 نبیاں دیاں قبراں مبارکہ نے انہاں دے مزار مبارک نے تو پتہ اے چلیا کہ اللہ نے برکت کسے شہر دے اندر نہیں رکھی، اللہ نے برکت کسے منڈی اچ نہیں رکھی، اللہ نے برکت کسے عیش و آرام والی جگہ تے نہیں رکھی، بلکہ اللہ نے اس جگہ تے برکت رکھی ہے جس تے ان دے پیارے موجود ہیں، جس جگہ تے ان دے نبی موجود نے ولی موجود نے اس جگہ تے اللہ نے برکت دا نزول فرمایا ہے۔ یہی وجہ اج بھی اولیاء اللہ دے مزاراں تے اللہ برکت فرماندا ہے، اسی اس جگہ تے جائیدا ہے مستفیض ہوویدا ہے اور اوتھے جان تو بعد ساڈی دلی کیفیت جڑی ہے اس نو اللہ تبدیل فرماندا ہے، اسی گناہاں تو بچ کے نیکی دی طرف راغب ہونے ہاں۔ تو اس دی وجہ ہے کہ اللہ اپنے پیاریاں دے صدقے نال ساڈیاں تقدیراں نو بدل چھڑدا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اس جگہ تے گئے، حضور علیہ السلام نے اوتھے انبیاء علیہ السلام نو جماعت کرائی۔ نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں پچھلے جمعہ تے دانوں ایک گفتگو سنائی سی کہ حضور علیہ السلام مسجد حرام تو مسجد اقصی تک سفر سنایا، سفر حضور نے جو طے فرمایا اس نے بیان کیتا اور حضور علیہ السلام نے راستے دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اپنے مزار دے اندر اپنے قبر دے اندر ویکھیا، وہی موسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام دے پیچھے مسجد اقصی دے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس جگہ تے بھی موجود آئے تے ایدے حضور دے آن تو پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام موجود ہے۔ استقبالیے دے اندر موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیتا تو اس جگہ تو جدوں حضور علیہ السلام آسمان تے گئے یہی موسیٰ علیہ السلام حضور تو پہلے آسمان تے بھی موجود سے، یعنی قبر وچ بھی موجود نے، اقصی دے اندر بھی موجود نے اور آسمان تے بھی موجود نے۔ سمجھ آ رہی ہے نا گل دی؟ نبی ایک جگہ تین نے، جگہ تینوں نے، تینہ جگہ تے نبی موجود ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں جس کلیم اللہ دی جسم میں اطہر دا ایک کمال ہے اس حبیب اللہ دے جسم دا ایک کمال ہے، وہ یک وقت کنیاں جگہ تے موجود ہو سکتے نے، اس کا اندازہ اسی نہیں لا سکتے، اے اللہ جانے یا اللہ دا حبیب جانے، انہوں نے اللہ نے کتنا کمال عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں موسیٰ علیہ السلام او شخصیت نے، او نبی نے جڑے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سونیا مینوں اپنی زیارت کرا دے، مینوں اپنا دیدار دے دے۔ رب فرماندا لن ترانی کہ اے موسیٰ تسی مینوں ویکھ ہی نہ ہو سکدے۔ تو موسیٰ علیہ السلام دے اصرار تو بعد اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے 40 دے روزہ رکھو، 40 دے عبادت جنی ہو سکتی ہے کرو، رات نو کرو دن نو کرو، تے مڑ تور تے آوے جے تے میں تانوں اپنے نور دی تجلی وکھاواں گا، زیارت نہیں کراواں دا نور دی تجلی وکھاواں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اس جگہ تے گئے، آپ جدوں 60 بندہ نال لے کے تور تے گئے نا تے اللہ نے سوئی دے نکے دے کروڑویں حصے دی تجلی نو تور تے ڈالیا، وہ تور سیاہ ہو گیا، وہ سڑ گیا، جل گیا، 60 بندہ جڑا سی وہ فوت ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جدوں آپ نے ہوش آیا نا تے آپ نے ویکھیا جڑے نال لے کے آیا سی وہ تے فوت ہو گئے نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ سونیا ہن میں پیچھے جاواں دا تے میں کی منہ لے کے جاواں دا، انہاں نو اپنی قدرت کاملہ نال زندہ فرما دے۔ اللہ نے دوبارہ انہاں نو زندہ فرمایا،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشاہدہ کیتا کہ میرے چہرے وچوں نہ جی چمک نکل دی پئی، میرے چہرے وچوں نور نکل دا ہے۔ آپ نے نا اپنے ہاتھ نو اپنے دستے نو اپنی اکھاں دے سامنے کیتا نا تے جلن محسوس ہوئی، سڑن لگا، آپ نے پیچھا کر لیا۔ اللہ نے فرمایا کلیم اللہ ہن تہاڈا چہرہ اگلا چہرہ نہیں، جیڑا چہرہ تہاڈا اگے سی او نہیں، یا اللہ کیوں؟ اس دے اتے بھی نور دی تجلی پہ گئی، ان دے اتے بھی نور چھا گیا، ان دے تے نور دی تجلی آ گئی ہے۔ تے ہن ایویں عوام دے اگے ملک دے اگے نہ جاوے جی، لوگاں دا نقصان ہوے دا، یا اللہ کی نقصان ہوے دا؟ فرمایا تہاڈے چہرے تے اتنا نور ہے جیڑا اکھ بھر کے تانوں تکے دا ان دی اکھ ضائع ہو جائے دی، ان دی اکھ ضائع ہو جائے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں کی کراں؟ اللہ نے فرمایا پردہ کرو۔ ہن کی کرو؟ پردہ کرو۔ آپ نے زمین تو پتھر اٹھایا تے آپ نے سامنے کیتا تے او پتھر جڑا ہے جل گیا، او پتھر بھی پگھر گیا۔ جدوں پگھریا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، اتنی کشش ہے، اتنی نور دی تپش ہے۔ آپ نے کچھ پتھر اٹھائے، انہاں نو اپنے چہرے دے سامنے کیتا تے وہ جل گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ سونیا ایتھے تے کوئی شے ٹکدی نہیں پئی، میں پردہ کس چیز دا کراں؟ اللہ نے فرمایا جڑا تہاڈے جسم تے لباس ہے نا، یہی نور اس لباس نے بھی ویکھیا ہے، ان دا پردہ کرو، ان دے وچ برداشت میں عطا فرما دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لباس کا پردہ کر لیا، انہاں بندیاں نو نال لیا تے واپس آ گئے۔ جدوں واپس آئے نا اللہ دے پاک کلیم اللہ کہ آپ دی بیوی صاحبہ جڑیاں سن، انہاں آکھیا جدوں گئے ساؤ ادوں چہرے تے نقاب کوئی نہ، پردہ کوئی نہ، حجاب کوئی نہ، تے ہن تسی چہرہ چھپا کے آئے ہو، اس کی کی وجہ ہے؟ آکھیا کہ اللہ نے زیارت نہیں کرائی، اللہ نے ایک نور دی تجلی فرمائی ہے کہ ان دی وجہ نال میرے چہرے تے نور آ گیا ہے، کہ اس نور دا ایک کمال ہے جڑا ویکھے انہاں اکھاں ضائع ہو جاندیاں نے۔ کہ آپ دی بیوی صاحب نے آکھیا ویکھنیاں، ویکھنا تے چہرہ میں بھی ہے، بھاویں اکھی ضائع ہو ہی جان۔ آپ نے فرمایا اکھی نہ جہانی، اکھی تو بنے انسان دا جہان برباد ہو جاندا ہے تے تو نہ ویکھ۔ انہاں کہا کہ میں چلو ایک اکھ نال ویکھ لینی ہاں تے ایک میری جڑی محفوظ رہے دی۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ اس بیوی نے ایک اکھ دے اوتے ہاتھ رکھیا تے فرمایا کہ پردہ چاہو۔ جدوں موسیٰ علیہ السلام نے اپنا حجاب چایا نا تے اس نے اکھ بھر کے ویکھیا تے اکھ چو گئی، اکھ ختم ہو گئی، اتنی نور دی تپش۔ اس مائی صاحبہ نے آکھیا کہ جناب اگر دوجی بھی ضائع ہوندی ہے تے ہو جائے، لیکن میں تہاڈے چہرے دی زیارت ضرور کرنی، میں پیچھے نہیں ہٹاں دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کاکھی آئی تین دن آتے دنیا دے نظام ویندی روی اڈول نبینہ نہ ہو، اس اگر جو مرضی ہو جائے نا، میری باویں ایک اکھ دی تھاں تے 70 اکھی بھی ہونا تے میں اس چہرے دی زیارت کر دی رہی، میں ساریاں ضائع ہو جائیں۔ انہوں نے دوجی اکھ بھی زیارت کردیاں دے وچ وہ بھی اکھ جڑی ہے ضائع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سنیا اندے تو منے بھی ساڈا گزارا نہیں، اگر اندے کول اکھی نہ ہوندیاں کھاوے دے کیویں پکاوے دے کیویں، ایسی طاقت والی اکھ عطا فرما جیڑی میرے چہرے دے نور نو برداشت کر دیو۔ اللہ نے مڑ کو کامل اکھی عطا فرمائیاں جڑیاں موسیٰ علیہ السلام دے چہرے دے نور نو برداشت کر دیا سن۔ اور مفسرین اکرام فرماندے نے کہ موسیٰ علیہ السلام رات ہنیری دے اندر 40 میل تک زمین تے چل دی ہوئی کیڑی نو ویکھ لیندے سن، اس نور دی مشابہت نال، اس نور دے کمال نال 40 میل دور زمین تے کیڑی ٹردی ہوئی نظر آ جاندی ہوئے دی۔ تے جس موسیٰ علیہ السلام نے نور دی انی تجلی نال اتنا کمال حاصل کیتا ہے، اس محمد مصطفیٰ دے کمال میں کون ہے؟ سمجھ آئی جے نا؟ جس نبی پاک سرکار حضور علیہ السلام فرماندے رائیت ربی فی احسن صورہ، کہ میں کہ آپ نے رب نے بڑی سونی صورت وچ ویکھیا، اس نبی دی اکھ دا کی کمال ہوے دا۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک نبی سرکار مسجد اقصی چوں نماز پڑھا کے انبیاء علیہ السلام باہر نکلے تو حضرت جبریل امین نے 2 گلاس پیش کیتے۔ ذکر ہوندا ہے کہ ایک دے اندر شراب سی اور دوسرے دے اندر دودھ سی۔ دوسری روایت دے اندر ذکر ہوندا ہے کہ ایک دے اندر شراب سی اور دوسرے دے اندر شہد سی۔ میرے پاک نبی سرکار نے دودھ نو نوش فرمایا یا شہد نو نوش فرمایا۔ حضرت جبریل امین بول کے کہندے نے سونیا دانو مبارک ہوئے تو ساں فطرت نو قبول فرمایا۔
جگہ تے جس چیز نو انبیاء قبول کرتے ہیں تو سامی اس سے نو ہی قبول فرمایا ہے۔ تو میرے پاک نبی سرکار دے غلاموں روایات دے اندر آندا ہے کہ اس جگہ تو میرے پاک نبی سرکار فرماندے نے کہ مڑ میرا سفر جڑا ہے او آسمان دا شروع ہویا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں ایک روایت دے اندر آندا ہے کہ میرے پاک نبی سرکار اس سے براق تے آسمان دا سفر جڑا ہے وہ جاری فرمایا۔ دوسری روایت دے اندر آندا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ میرے واسطے اللہ نے نور دی پوڑی نو رکھ دیتا زمین اور آسمان دے درمیان، اس نور دی پوڑی تے میں پہلے آسمان تے گیا۔ اور تیسری روایت دے اندر آندا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جبریل دے نال گئے، لیکن جڑے عاشق لوگ نے نا انہاں بھی کمال کر چھڑے، عاشقاں نے کمال کیتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کیا ہی جملہ بولا، آپ سرکار فرماتے ہیں سرے عرش پہ ہے تیری گزر، سرے عرش پہ تیری گزر، میرے فرش پہ تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھے پہ عیاں نہیں، بلغ العلا پہ کمال ہی، بلغ العلا پہ کمال ہی، کشف سنت جمیع رسالی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کسے آکھیا نبی براق تے گیا میں، کسے آکھیا نبی نور دی پوڑی تے گیا میں، کسے آکھیا جبریل امین نال گیا وے۔ شیخ سعدی فرماندے نے میرا نبی تے اپنے کمال نال چلا گیا وے۔ شیخ سعدی فرماندے نے حضور نو کوئی لے کے نہیں گیا، حضور اپنے کمال نال ٹر گئے نے، اپنی طاقت نال ٹر گئے نے۔ میرے پاک نبی سرکار فرماندے نے کہ نور دی پوڑی میرے واسطے رکھی گئی۔ حضور نے فرمایا کہ جدوں بندہ مرن دے قریب ہوندا ہے نا، اس وقت تسی ویکھدے ہو کہ ان دیاں نظراں آسمان دی طرف کڈیاں تیز ہوندیاں، یعنی وہ نہ ٹک ٹکی لگا کے نہ آسمان والے تکدا پیا ہوندا ہے۔ میرے پاک نبی سرکار فرماندے نے اس وقت وہ اپنی منزل نو ویکھدا پیا ہوندا، ان دی تیز نظر جیڑی ہوندی ہے نا، وہ اپنی جائے مقام نو ویکھدا پیا ہوندا ہے کہ اس جگہ تو میں آسمان تے جاواں دا، میں رب دے سامنے پیش ہوواں دا۔ حضور فرماندے نے ان دے واسطے بھی ایک پوڑی دا ذریعہ ہوندا ہے، اور دوسری روایت دے اندر ہوندا ہے کہ فرشتے اس دی روح نو لے کے جاندے نے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آسمان تے گئے۔ جدوں پہلے آسمان تے گئے نا تو سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دربان جڑا سی آسمان دا، جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا، انہیں پوچھا جی کون ہو؟ تو جبریل نے فرمایا میں جبریل ہاں۔ آکھیا تہاڈے نال کون نے؟ فرمایا کہ میرے نال جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں فرشتے بول کے آکھیا کہ کیا انہوں نے بلایا گئے؟ فرمایا ہاں انہوں نے رب نے بلایا گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پہلا آسمان کا دروازہ کھلیا تو سامنے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے مینوں مبارکباد کیتی، میرے واسطے مرحبا خیرن بولیا۔ میں دعا اتھو لے کے دوسرے آسمان تے، تیسرے تے، چوتھے تے، حتیٰ کہ چھٹے آسمان تے چلا گیا۔ جدوں چھویں آسمان تے گئے نا، حضور فرماندے نے اوتھے میں بیت المعمور ویکھیا، جویں زمین تے ساڈا خانہ کعبہ موجود ہے، ایویں اس جگہ تے آسمان تے بھی ایک رب دا گھر ہے جس دا نام ہے بیت المعمور۔ اسی زمین تے اس گھر دا طواف کرنے ہاں تے اس گھر دا طواف اللہ دے فرشتے کردے ہیں۔
اللہ دے فرشتے دا طواف کردے نے. حضور فرماندے نے میں نگاہ ہماری اس بیت المعمور نال اپنی کنڈ لگا کے جناب ابراہیم علیہ السلام بیٹھے. اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود نے. حضور فرماندے میں اس جگہ تو آپ دے کولوں دعا لے کے نکلیا, چلدے ہوئے اگے سدرۃ المنتہا آ گیا. کی آیا؟ سدرۃ المنتہا. سدرہ منتہا ایک درخت نوں آکھیا جاندا ہے جس جگہ تے ایک چیز دی انتہا ہو جاندی ہوے نا اس نوں منتہا آکھدے نے. تو مفسرین اکرام فرماندے نے کہ اللہ جو حکم نازل کردا ہے نا وہ سدرہ تک آوندا ہے, اس جگہ تو فرشتے اٹھا کے زمین تے لے آوندے. سمجھ آ رہی ہے نا گل دی؟ زمین تو جو انسان دا عمل ہوندا ہے اس نوں فرشتے اٹھاندے نے تے سدرہ تے رکھ دیندے نے. اللہ دی قدرت کاملہ نال وہ اگے چلا جاندا. اس تو اگاں کسے نوں امر نہیں جاندا, فرشتے اس تو اگاں نہیں جا سکدے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس جگہ تے کھلوتے ہیں ویکھیا کہ اس درخت دے پتراں دے وچوں دیاں ٹہنیاں وچوں نور دیاں چمکاریاں نکلدیاں سی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگے جلے اسی چھوٹے ہوندے ہیں نا تے پکیاں تو پتھر اٹھا لینے اے چٹے رنگ دے, انہاں نوں رگڑنا تے انہاں دے وچوں چنگاری نکلدی ہوندی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ چنگاری حضور فرماندے نے اس درخت دے پتراں وچوں نور دیاں چنگاریاں نکلدیاں سن. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں حضرت جبریل امین بول کے کہندے نے یا رسول اللہ اے نور دے فرشتے نے, جدوں اے چلدے نے نا تے انہاں دے پیراں دیاں اڈیاں دے وچوں اللہ نور پیدا فرمایا. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ تے رکے تو میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا جبریل او ویکھدے پیو نا کہ اٹھاں دیاں قطاراں چلدیاں پیاں, انہاں نوں جاندے ہو اے کدوں تو لے کے قطاراں جڑیاں نے نا او چلدیاں پیاں. حضرت جبریل امین بول کے کہندے نے یا رسول اللہ میں جدوں دا پیدا ہویا نا میں انہاں نوں رکدیاں ہویا نہیں ویکھیا, میری پیدائش تو پہلے ہی انج دیاں چلدیاں پیاں نے اور اجے تک چلدیاں پیاں نے, قیامت تک چلدیاں رہندیاں. میں نہیں جاندا اللہ نے کی نظام بنایا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کو اٹھاں دیاں قطاراں انہاں دے اوتے صدوق لدیا ہے, وہ لگاتار چلدیاں پیاں نے, انہاں نوں رکن دا امر ہی نہیں. میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا جبریل ذرا بسم اللہ شریف پڑھو نا تے ایک ہونٹ تو صدوق جڑا ہے انہوں لا کے تھلے رکھو, انہوں لا کے تھلے رکھو. جبریل نے اس صدوق نو اٹھا کے تھلے رکھیا, انہوں کفل لگا ہے, تالا لگا ہے, بند ہے. میرے نبی نے فرمایا بسم اللہ پڑھو تے اندہ تالا کھول دیو, اندہ کفل کھول دیو. جبریل نے بسم اللہ شریف پڑھی, اندہ جندرہ کھولیا, کھول کے جدوں اندہ ڈکن چاہیا نا کی ویکھ دے نے او ٹپ جڑا ہے, او صدوق جڑا ہے اس دے وچ آنڈے موجود نے. اے انڈے جڑے ہوندے نے نا اے انڈے اس دے وچ موجود نے تے انہاں ہر انڈے نوں کفل لگا ہے, تالا لگا ہے. میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا جبریل بسم اللہ شریف پڑھو تے ایک انڈے دا کفل جڑا نو کھولو, ایک انڈے نو کھولو. جبریل نے بسم اللہ شریف پڑھی, ایک انڈا کھولیا, جدوں کھولیا نا تے اس دے وچ کش مکول دا بیج جڑا ہے وہ موجود ہے. اے کاشنی جڑی ہوندی ہے نا گاہ دے وچ اس دا بھی موجود ہے, وہ بالکل بریک ہوندا ہے, زمین دے ذرات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبریل نوں فرماندے نے جبریل وچ کی موجود ہے؟ یا رسول اللہ کش مکش دا بھی موجود ہے, اس نوں بھی کفل لگا ہے. میرے نبی نے فرمایا بسم اللہ پڑھو تے دا بھی کفل کھول دو, اس بیج دا بھی کفل کھولو. جبریل نے بسم اللہ شریف پڑھی, انہاں بھی کفل کھولیا. جدوں جبریل نے کفل کھولیا نا کی ویکھدے نے کہ اس ایک زمین دے ذرے دے دانے دے وچ ایک پورا جہان آباد ہے, اس دے وچ پورا جہان آباد ہے. حضرت جبریل امین نظر مارتے گئے ایک زمین دے اتے ٹلا آیا ہے, ٹبا آیا ہے, اس ٹبے دے ارد گرد لوگ موجود نے. وچلے سن ایک عالم دین بیٹھا ہے اور وہ گل کی پیا کرتا ہے, تقریر کی پیا کرتا ہے کہ یا ایوہ الناس, اے لوگو اہل المکہ تی, کہ مکہ دے اندر ایک نبی مبعوث ہوئے جن دا نام جناب محمد مصطفیٰ ہے. جیڑا اس دی اتباع کرے دا, جیڑا کلمہ پڑھے دا, اللہ اس نے جنت عطا فرمائے دا, جیڑا انہ دا منکر ہوئے دا اللہ دوزخ عطا فرمائے دا. حضرت جبریل امین نے جدوں یہ گل سنی نا آپ فوراً
اس عالم دین مخاطب ہو کے کہندے نے کہ او محمد مصطفیٰ تے میرے نال موجود نے، او محمد مصطفیٰ میرے نال موجود نے۔ میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا جبریل جان گئے ایک ہی جبریل بول کے عرض کر دیں یا رسول اللہ میں نے وجہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ ایک ہی چیز ہے، تو نبی پاک سرکار نے فرمایا اے او صدوق نے جنہ دے اندر اللہ نے روحانو رکھے ہے، اور اے روزے اول تو لے کے قیامت تک اس طرح صدوق چل دے راندے نے، اور اپنے علاقے دے اندر روحانو اللہ تقسیم